سی اے این آر سی کے ذریعے ڈرانے کی کوشش، اب وقف امینڈمنٹ بل کے ذریعے ڈرانا چاہتے ہیں، یو سی سی یونیفارم سول کوڈ کی بات کرتے ہیں تو مسلمانوں کا انکاؤنٹر کرتے ہیں، مسلمانوں کا سماجی بائیکاٹ کی بات کرتے ہیں تو کوئی مسجد میں گھس کے مارنے کی بات کرتا ہے۔ آپ بتاؤ۔ بہت ہی ہمبل ریکویسٹ ہے کہ جناب اکبر الدین اویسی صاحب کی طبیعت ناساز ہے اور خدا کے واسطے، اللہ کے واسطے، آپ مہمان ہیں ہمارے، وہ ہمارے قائد ہیں، بیمار ہیں، اس کے باوجود بھی الحمدللہ موجود ہے، تو آپ میں سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ خدا کے واسطے ایک شعر کے ساتھ کہ ہمت بلند ہے، بہادری وہ استقامت سے کھڑا ہے، ہمت بلند ہے، بہادری وہ استقامت سے کھڑا ہے، بے خوفی اور دلیری سے تنہا محاذ حق پہ ڈٹا ہے۔ جناب اکبر الدین اویسی صاحب، جناب اکبر الدین اویسی صاحب، دیکھو دیکھو کون آیا۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سینشین پر تشریف فرما علماء مشائخین، بزرگان دین، نوجوان قائدین، میرے ساتھی رکن اسمبلی جناب احمد بلالہ صاحب اور 10 سال سے کھانے سے کھانا ملا کر ممبئی شہر میں میرے ساتھ کھڑے ہو کر کام کرنے والے ہمارے فیصل صاحب اور ان کے دوسرے ساتھی، اور آپ کے حلقے کے مجلس کے امیدوار عتیق صاحب، اس جلسے میں شرکت کرنے کے لیے آئی ہوئی میری عزت مآب پردہ نشین ماں اور بہنوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، انتخابات کا وقت ہے اور انتخابی سرگرمیوں کا آغاز ہو چکا ہے، اور انتخابی سرگرمیاں 18 تاریخ کو اپنے اختتام کے مراحل میں بڑھیں گی، اور 20 تاریخ کے دن آپ اپنے جمہوری حق کا استعمال کرتے ہوئے اپنے پسند کے امیدوار کا انتخاب کریں گے۔ انتخاب کس لیے کیا جاتا ہے اور اپنے نمائندے کا انتخاب کس لیے کیا جاتا ہے؟ اپنے نمائندے کا انتخاب اپنے مسائل کو پیش کر کر اس کو حل کرنے کے لیے نمائندے کو منتخب کیا جاتا ہے۔ نمائندے کو منتخب اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ اقتدار کے سامنے آپ کے مسائل کو رکھے۔ نمائندے کو اس لیے منتخب کیا جاتا ہے کہ وہ آپ کے دکھ کو، آپ کی تکلیف کو، آپ کے درد کو اقتدار اور وقت کے حکمرانوں کے سامنے رکھے اور ان کا حل نکالے۔ یہ جمہوریت کا جشن ہے،
انتخابات ہندوستان کی آزادی سے لے کر آج تک کئی انتخابات آئے اور عوام ہر انتخاب میں اس امید، اس توقع کو کے ساتھ اوڑھ دیتی ہے کہ اس کے زندگی میں خوشحالی آئے گی، اس کے ملک میں ترقی آئے گی اور اس کا ملک مستحکم ہوگا، اس کا ملک طاقتور ہوگا اور اس کے ملک کے شہریوں کے ساتھ انصاف ہوگا، اور نہ صرف ملک بلکہ اس کے ریاست، شہر، گاؤں اور اس کے بستیوں میں بھی خوشحالی آئے گی۔ اور ہم نے جواہر لال نہرو سے لے کر آج کے وزیر اعظم تک یہی امید، یہی توقع کے ساتھ اوڑھ دیا کہ خوشحالی آئے گی، ترقی آئے گی، نوجوانوں کو پڑھنے کے موقع ملیں گے، مہنگائی کم ہوگی، کھیل کود کے لیے میدان ہوں گے، بیماری میں علاج کے لیے دواخانے ہوں گے، ڈگریوں کے کالجز ہوں گے اور ڈگریوں کے بعد روزی ملے گی اور ملک ترقی کرے گا اور غریب بھی اس ملک کے ترقی میں اپنی ترقی کو بھی دیکھے گا۔ لیکن افسوس کہ آج اس ملک میں ہندو ہے، مسلمان ہیں، سکھ ہیں، بدھ مت کے ماننے والے ہیں، جین ہیں، عیسائی ہے، ہر کوئی ہے۔ اس ملک میں میں یہ بھی کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اس ملک میں بھگوان اللہ، گاڈ کو نہیں ماننے والے بھی ہیں۔ یہ ملک سب کا ہے اور اس ملک کی خوشحالی، اس ملک کی ترقی، اس ملک کی طاقت اس وقت ہی پوری ہوگی جب اس ملک کے ہر شہری کو اس بات کا احساس نہ ہو کہ ہم بھی اس ترقی کے حصے دار ہیں، ہم بھی اس خوشحالی کے حصے دار ہیں، ہم بھی اس کی طاقت کے حصے دار ہیں۔ اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ ہم اس ملک کو ترقی دیں گے صرف ہندوؤں کو لے کر، یا اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ ہم اس ملک کو طاقتور بنائیں گے صرف مسلمان کو لے کر یا صرف سکھ کو لے کر، عیسائی کو لے کر، نہیں میرے بھائی، صرف ایک کو لے کر یہ ملک طاقتور، یہ ملک کامیاب، یہ ملک خوشحال، یہ ملک ترقی یافتہ، یہ ملک مضبوط نہیں ہو سکتا۔ یہ ملک اسی وقت مضبوط ہوگا، مستحکم ہوگا، طاقتور ہوگا جب اس ملک کے ہر شہری کو اس بات کا احساس ہوگا کہ ہاں میں بھی ترقی کا حصے دار ہوں، میں بھی خوشحالی کا حصے دار ہوں، میں بھی ملک کے طاقت کا حصے دار ہوں۔ اس بات کا احساس ہر ایک کو ہونا ہے۔ لیکن آج جب ہم ہمارے سیاسی قائدین کے تقاریر کو دیکھتے ہیں اور ان کے کام کو دیکھتے ہیں، کارکردگی کو دیکھتے ہیں، تو ہم کو یہی دکھائی دیتا ہے کہ ہر کوئی مخصوص اپنے طبقے کے لیے کام کر رہا ہے۔ اس ملک کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ آج اس ملک کو مذہب کے نام پر نفرتوں کی دیواروں کر کھڑے کر کر ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، دلت، بیکورڈ کلاس، مراٹھا سماج یا دوسرے سماجوں کے نام پر بانٹا جا رہا ہے۔ اور اگر میں آج
آپ کے درمیان میں کھڑا ہوں تو میں ہندوستان کو مستحکم کرنے کے لیے، ہندوستان کو مضبوط کرنے کے لیے، ہندوستان کو طاقتور بنانے کے لیے کھڑا ہوں، اور میں کوئی نفرت کی دیوار کھڑے کرنے کے لیے نہیں کھڑا۔ اگر میں ہندوستان کو مضبوط، مستحکم، وہ کامیاب بنانے کے ارادے سے کھڑا ہوں تو اس کے ساتھ ساتھ میں ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت مسلمان کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کا بھی ذکر کرنے کے لیے کھڑا ہوں۔ اور مسلمان کی بات کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، مسلمان کی بات کرنا کوئی خطا نہیں ہے، مسلمانوں کی ترقی کی بات کرنا کوئی گناہ نہیں، مسلمانوں کے بستیوں میں ترقیاتی سرگرمیوں کا مطالبہ کرنا کوئی گناہ نہیں۔ اس لیے نہیں کہ دستور نے ہندو کو، مسلمان کو، سکھ کو، عیسائی کو، دلت کو، بیکورڈ کلاس کو، ہر مذہب کے ماننے والے، ہر سماج کا سے تعلق رکھنے والے کو برابر کا حق دیا ہے۔ کوئی نمبر 1 سٹیزن یا کوئی نمبر 2 سٹیزن، کوئی نمبر 3 سٹیزن، کوئی نمبر 4 سٹیزن، کوئی نمبر 5 سٹیزن نہیں ہے، ہر کوئی نمبر 1 سٹیزن ہے۔ ہندو بھی نمبر 1 ہے، مسلمان بھی نمبر 1 ہے، سکھ بھی نمبر 1 ہے، عیسائی بھی نمبر 1 ہے۔ اور میں یہ بات کسی سے ڈرے بغیر، کسی سے گھبرائے بغیر کہہ رہا ہوں کہ کیا اس بات سے کوئی انکار کر سکتا ہے کہ ہندوستان میں سب سے پچھڑا ہوا، سب سے پیچھے، سب سے آخر زندگی کے ہر شعبے میں اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے؟ کیا اس بات سے کوئی انکار کرے گا کہ تعلیم میں سب سے پیچھے مسلمان، روزگار میں سب سے پیچھے مسلمان، گندی نالی اور موریوں کے دامن میں اپنا چھوٹا ایک جھوپڑا بنانے والا اور وہاں اپنی زندگی گزارنے والا کیا مسلمان نہیں؟ آج اگر میں مسلمان کی بات کر رہا ہوں تو اس لیے کر رہا ہوں، اگر ہم گوپال سنگھ کمیٹی کی رپورٹ کو دیکھیں یا پھر حالیہ عرصے کی سچر کمیٹی کو دیکھیں تو ان رپورٹوں نے بتایا کہ ایس سی، ایس ٹی، بی سی سے بھی اگر کوئی پیچھے ہے تو وہ ہندوستان کا مسلمان ہے۔ میں 6 مرتبہ الیکشن جیت چکا ہوں، 6 مرتبہ، 6 ٹائم کا MLA ہوں، اور میں جب ہی بھی الیکشن جیتتا ہوں، جیتنے کے بعد اسمبلی میں مجھے قسم دلائی جاتی ہے، میں دستور کے نام پہ حلف لیتا ہوں، قسم کھاتا ہوں کہ میں دستور کی حفاظت کروں گا، اور میری قسم مجھ سے کہتی ہے کہ میں بحیثیت ایک MLA، میرا سب سے پہلی اگر کوئی ذمہ داری ہے تو وہ ذمہ داری یہ ہے کہ جو پچھڑا ہوا ہے، جو کمزور ہے، جو پیچھے ہے، اس کو آگے بڑھا کر لے کر آؤں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ اکبر اویسی مسلمان کی بات کر رہا ہے، نہیں، میں ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، بھارت کی بات کر رہا ہوں، انڈیا کی بات کر رہا ہوں، میں ہندوستانی کی بات کر رہا ہوں، میں بھارتی کی بات کر رہا ہوں، میں انڈین کی بات کر رہا ہوں، جو انڈین مسلمان بھی ہے۔ غلط ہے کیا؟
آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم سب سے پیچھے ہیں، پچھڑے ہوئے ہیں، آخر ہے۔ اگر کسی کو اعتراض ہے تو میں یہ بات علل اعلان کہہ رہا ہوں، جس دن ہندوستان کا مسلمان آگے آ جائے گا، تعلیم کے میدان میں، روزگار کے میدان میں، خوشحالی کے میدان میں، اس کے بستیاں ترقی ہو جائیں گی، اور اس کے بعد میں اگر کوئی پچھڑ جائے گا، کوئی پیچھے رہ جائے گا، تو اس وقت اکبر الدین اویسی وہ پچھڑے پن میں، وہ پیچھے رہنے والا اگر کوئی برہمن بھی ہوگا تو اکبر الدین اویسی اس کا ہاتھ تھامے گا اور اس کو آگے لانے کی کوشش کرے گا۔ میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھتا ہوں۔ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، اور مسلمان ہونے پر مجھے فخر ہے، مسلمان ہونے پر مجھے فخر ہے، تو ہندوستانی ہونے پر مجھے ناز ہے۔ یہ ملک ہر کسی کا برابر کا ہے، لیکن آج اگر ہم دیکھتے ہیں، ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، سب کا ایک مسئلہ ہے۔ کیا؟ ہندوستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے تو بے روزگاری کا۔ کیا صحیح ہے یا نہیں؟ دوسرا سب سے بڑا مسئلہ ہے تو مہنگائی کا۔ اناج مہنگا، چاول مہنگی، آٹا مہنگا، دال مہنگی، تیل مہنگی، ادرک مہنگی، ارے حد تو یہ ہو گئی کہ ترکاری بھی مہنگی، ہر ایک چیز مہنگی، گیس مہنگا، پیٹرول مہنگا، ڈیزل مہنگا۔ مہنگائی سب کا مسئلہ ہے، بے روزگاری سب کا مسئلہ ہے۔ ہندوستان کی اکانومی، معیشت کمزور، یہ ہماری معیشت کو مستحکم کرنا ہے۔ روپیہ گر رہا ہے، ڈالر بڑھ رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، یہاں میڈیا کے بھائی ہیں، ان کو بھی یاد ہوگا، 10 سال پہلے نریندر مودی نے ایک مذاق کیا تھا، طنز کیا تھا اور کہا تھا، مسٹر منموہن سنگھ، آپ کی عمر کے برابر ڈالر ہو رہا ہے۔ یاد ہوگا آپ؟ جس وقت نریندر مودی وزیر اعظم بنے، اس وقت ڈالر کتنا تھا؟ ایک ڈالر 59 روپیز 44 پیسہ تھا۔ کتنا؟ 10 سال پہلے 59 روپیز 44 پیسہ، اور آج نریندر مودی کے عمر سے بھی زیادہ ہو گیا۔ کتنا ہو گیا؟ 84 روپیز 38 پیسہ۔ آپ بتاؤ، کیا یہ ملک کا مسئلہ نہیں؟ ہمارے حکمرانوں کی نااہلی، ان کی کمزوری کا نتیجہ ہے کہ روپیہ گر رہا ہے، ڈالر اٹھ رہا ہے، اور
آپ بتاؤ کیا میری بات غلط ہے؟ بے گھر لوگوں کو گھر دینا ہے، یہ مسئلہ ہے. کئی گاؤں میں پانی نہیں ہے، پانی دینا یہ مسئلہ ہے. اور میں کہنا چاہتا ہوں 10 سال نریندر مودی کے حکومت میں 1,12,000 کتنے 1,12,000 کسانوں نے خودکشی کی ہے. کیا یہ خودکشی کرنے والا کسان کیا ہندوستانی نہیں؟ ان کو ان کی فکر نہیں. آج کیا انہوں نے وعدہ نہیں کیا 2 کروڑ نوکریاں دیں گے؟ 2 کروڑ کے حساب سے 10 سال میں 20 کروڑ نوکریاں. کیا نوکریاں دیے نوجوانوں کو؟ ارے آج ابھی آتے آتے میں دیکھا وہ ایجوکیٹڈ وہ گریجویٹ نوجوان جو امپلائمنٹ بورڈ میں اپنا رجسٹریشن کرواتا ہے کہ میں ایجوکیٹڈ ہوں، تعلیم یافتہ ہوں، لیکن بے روزگار ہوں، تو ان کی تعداد کتنی ہو گئی؟ آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ 5 کروڑ سے زائد نوجوانوں نے اپنا رجسٹریشن کروایا ہے اور کہا ہے کہ میں گریجویٹ ہوں اور میرے پاس نوکری نہیں. پھر بھی مسٹر مودی کہتے ہیں کہ ہاں ہم کام کر رہے ہیں مودی سرکار. ارے میں پوچھنا چاہتا ہوں اور ایک بات، 10 سال میں 16 لاکھ 10 سال میں 16 لاکھ بڑے بڑے پیسے والے ہندوستانیوں نے اپنی ہندوستانی کی شہریت کو چھوڑ دیا اور دوسرے ممالک کی شہریت کو لے لیا. یہی وزیر اعظم نے کہا نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا. بولے نا. ایک طرف 1,12,000 کسان مر رہا ہے، خودکشی کر رہا ہے، قرض میں ڈوبا ہوا ہے اور اس کی فصل تباہ ہوتی ہے، تو ہندوستان کے وزیر اعظم کے پاس اس خودکشی کرنے والے کسان کو پیسہ دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے. لیکن 28 بڑے بڑے بزنس مین، مہل چوکسی، وجے مالیا اور کئی ایسے بڑے بڑے بزنس مین بینک سے پیسہ اٹھائے اور ملک سے باہر بھاگ گئے. ملک کا کتنا پیسہ ڈوبا کر اور لے کر بھاگ گئے. آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ 1,40,000 کروڑ روپیہ لے کر بھاگ گئے. کیا حکمران؟ سرحدیں محفوظ ہیں، چائنا گھس رہا ہے، ہمارے چیک پوائنٹس پر آ رہا ہے. کیا کر رہے ہیں؟ پھر باتیں بڑی بڑی. چلو وومن سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں. یہاں بیٹھی ہیں میری ماں اور میری بہنیں. یہ میرا ڈیٹا نہیں ہے، NCRB کا ہے. NCRB کا ڈیٹا ہے. وومن ان سیکیورٹی. ہر سال ہندوستان میں 30,000 عورتوں کا ریپ ہوتا ہے. 30,000 ہر روز 82 ریپ. اور یہ ریپ رپورٹڈ ہے، ان رپورٹڈ کتنے ریپس ہوتے ہیں نہیں معلوم. اگر دیکھ لیا جائے تو ہر 15 منٹ میں
हर 15 मिनट में एक रेप होता है, हर 15 मिनट में एक औरत का रेप हो रहा है। और फिर नरेंद्र मोदी, ये बीजेपी और ये लोग कहते हैं कि हमारा मुल्क अच्छा है। हर 15 मिनट में एक रिपोर्टेड रेप। 1,12,000 किसानों ने 10 साल में खुदकशी कर ली, और सिर्फ महाराष्ट्र में 10 साल में 20,000 किसानों ने खुदकशी की। क्या यह तरक्की है? क्या यह खुशहाली है? क्या यह देश की मजबूती है? लेकिन एक तरफ यह है, तो दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ 10 साल में आते ही सबसे पहले क्या? लव जिहाद, घर वापसी, रामजादे हरामजादे, मॉब लिंचिंग, टोपी पहनी मार दिया, दाढ़ी है मार दिया, फिर तलाक़े सलासा, फिर JSR के नारे लगाओ, जो नहीं लगाया उसको पीटा गया, मारा गया। मुसलमानों के मजहबी मुकामात को निशाना बनाया गया। कभी मसाजिद पे हमले, कभी दरगाहों पे हमले। आप बताइए कि कभी किताबों में से निसाब को मिटाया गया, तो कभी बुलडोजर के जरिए गरीबों के घरों को गिराया गया। ये इंसाफ है? न सिर्फ ये, बल्कि पुलिस की कस्टडी में जो लोग हैं जिनकी हिफाजत करना पुलिस की जिम्मेदारी है, जो जुडिशियल कस्टडी में है, पुलिस के निगरानी में है, वो दवाखाने को जाते हैं तो उनको गोलियां मार दी जाती है। क्या ये इंसाफ है? क्या ये कामयाब हुक्मरानी है? मैं पूछना चाहता हूं, CAA NRC के जरिए डराने की कोशिश, अब वक्फ अमेंडमेंट बिल के जरिए डराना चाहते हैं। UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं तो मुसलमानों का एनकाउंटर करते हैं, मुसलमानों का समाजी बायकॉट की बात करते हैं, तो कोई मस्जिद में घुस के मारने की बात करता है। आप बताओ, क्या हिंदुस्तान का मसला वो किसानों की खुदकशी, क्या लव जिहाद, घर वापसी से कम हो जाएगी? मैं पूछना चाहता हूं, क्या वो महाराष्ट्र का किसान जो खुदकशी कर रहा है, रामजादे या हरामजादे बोलने से क्या अपनी खुदकशी रोक देगा? मेरा जवाब दो। वो जालिम जो हमारी मां और बहनों का रेप कर रहे हैं, क्या JSR के नारे लगाने से रेप कम हो जाएंगे?